میرے کلاس کے اندر اور کافی بھائیوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ طلباء کے لیے بھی کچھ آپ بتائیں وہ حفظ کیسے کریں۔ میری کلاس کے اندر بھی کافی بچوں نے سوال کیا تھا، تو ان کا ایک میں مجموعہ بنا کے حفظ والے طلباء کرام کے لیے کچھ میں عرض رکھوں گا کہ حفظ والے جو طلباء ہیں ان کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جو آسان بھی ہوگا، مفید بھی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ان باتوں پر اگر طلباء کرام عمل کریں گے حفظ والے طلباء تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بھی بچہ حفظ والا جو بچہ ہے، سب سے پہلے حفظ والے طلباء کے لیے ایک شرط ہے، ایک شرط، اگر وہ کر سکتے ہو تو حفظ کرو، ورنہ نہیں۔ حفظ کرنے کا نمبر ایک شرط یہ ہے کہ آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے۔ باقی میں امید کرتا ہوں جو بچہ حفظ کی کلاس تک آ گیا ہے وہ کمزور نہیں ہوتا، کیونکہ وہ قاعدہ ناظرہ پڑھ کے آیا ہے۔ آپ کی آواز بلند ہو، آپ کے اندر ایک شوق، ایک جذبہ ہو، قرآن مجید حاصل کرنے کے لیے جو دل میں تڑپ ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے۔ یعنی میں یہ الفاظ کیوں نہ بولوں کہ قرآن مجید سے محبت ہونی چاہیے، اپنے ادارے سے محبت ہونی چاہیے، اپنی استاد کی آپ کی دل میں عزت ہونی چاہیے۔ آپ یعنی ایک ایسے مرحلے میں آ گئے ہیں جو اللہ پاک کا کلام ہے وہ ایسی دل میں جائے گا جس کے اندر ایک تڑپ ہو، ایک طلب ہو۔ آپ اگر کسی بات کی طلب کریں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس کی ایک آیت ہے، میرے سامنے عالم بیٹھے ہیں، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ لفظی ترجمہ مجھے نہیں آتا کیونکہ میں عالم نہیں ہوں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کسی نیکی کو سچا کہتے ہیں، کسی نیکی کی آپ طلب کرتے ہیں، مفسرین نے یہ ایک تفسیر بیان کی ہے، آپ ایک نیکی کی طلب کرتے ہیں تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا وہ راستہ آسان کر دیتا ہے۔ آپ کسی نیکی کی طلب کریں گے، ایک نیکی کی تڑپ رکھیں گے، اس کو یعنی آپ کی دل میں اتنی محبت ہوگی وہ حاصل کرنے کی، تو میں امید کرتا ہوں تو وہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور دے گا۔ تو حفظ والے طلباء سب سے پہلے یہ تو شرط ہے، باقی میں نصیحت کر رہا ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ کی آواز بلند ہو۔ آہستہ سبق پڑھنے سے، قرآن مجید پڑھنے سے یاد نہیں ہوتا، اگر یاد ہو بھی جائے تو وہ بالکل آپ بھول جاتے ہیں۔ جو آپ با آواز بلند پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اتنی پختگی کے ساتھ آپ کے دل میں اترے گا، آپ کے دل دماغ میں بیٹھ جائے گا، جو آپ آواز سے، توجہ سے، پوری دنیا سے ہٹ کر جو آپ آواز سے اور توجہ سے آپ سبق یاد کریں گے وہ سبق آپ کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ، میں امید کرتا ہوں۔ میں طالب العلم تھا، چھوٹا بچہ تھا، مجھے آج بھی یاد ہے جب میں آہستہ پڑھتا تھا مجھے کبھی بھی سبق یاد نہیں ہوتا تھا۔ تو سب سے پہلے با آواز بلند۔ نمبر 2، آپ کی ناظرہ اچھی پڑھی ہوئی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اما پارا پڑھو، اپنے والدین کو مجبور کرو کہ استاد جی کو بولو ہمیں حفظ پڑھائے۔ میرے کلاس میں سے تھا ایک بچہ، یعنی ایک ایسے بچے بھی ہوتے ہیں حفظ والوں کو دیکھتے ہیں یہ اچھا پڑھ رہے ہیں، یہ وہ، ایک دیکھو ایک ان کی صلاحیت کو دیکھ کر ایک امید کی کرن جاگتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ناظرہ پڑھی نہیں ابھی سے میں حفظ شروع کروں، نہیں۔ میری کلاس کے اندر ایک بچہ تھا، کیونکہ میں اپنی کلاس کی بات ہی کرتا ہوں اکثر، اس نے اپنے والدین کو بولا میں حفظ کروں گا۔ اس کا ابو آیا سی اس کو حفظ کرانا ہے۔ بابا اس نے ناظرہ ہی نہیں پڑھی ہے، کیسے حفظ کرائیں؟ ابھی بھی بیٹھا ہوگا، کون بچہ تھا بھائی؟ ناظرہ ہی نہیں پڑھی ہے، کیسے حفظ میں بٹھائیں؟ گھر پہ بٹھا دیا بچے کو۔
یار میں نے استاد کو بولا تھا تو حفظ کراؤ، یہ بچہ حفظ نہیں کر رہا تو اس لیے۔ بھائی آپ کی بچے نے ناظرہ نہیں پڑھی ہے۔ تو میں نے اس کو فون کرنا چاہا، نمبر نہیں ملا، تو یہاں پہ آیا، اچھی خاصی اس کو میں نے سنائی، آپ کے بچے نے ایک تو ناظرہ نہیں پڑھی ہے، آپ کو کس نے بولا تھا کہ یہ حفظ نہیں کر سکتا یا یہ حفظ نہیں کرے گا؟ بھائی اس کی ناظرہ پوری تو ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی ناظرہ پختگی کے ساتھ پکی ہو، آپ کی ناظرہ ایسی ہو جسے آپ ایک روانگی سے پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ جو پڑھیں توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ سب سے پہلے ابھی آتے ہیں اس کی طرف، سب سے پہلے جو مرحلہ ہے وہ سبق کا مرحلہ ہے۔ اکثر بچے سوال کرتے ہیں استاد جی میرا سبق یاد نہیں ہوتا، میں سبق یاد بھی کرتا ہوں، محنت بھی کرتا ہوں، یاد نہیں ہوتا۔ محنت کیسے کرتے ہیں؟ صرف ہلتے ہیں ایسے ایسے ایسے، ہلنے سے نہیں آتا، پڑھنے سے آتا ہے۔ ایسا ہے؟ ہلنے سے نہیں آتا، پڑھنے سے آتا ہے۔ تو ایک تو آپ کا توجہ ہو، آپ آواز سے پڑھیں، اور یاد کرنے کا ایک استاد جی نے مجھے طریقہ بتایا تھا حفظ کرنے کا۔ سب سے پہلے آپ 2-3 مرتبہ اس جو آپ نے ناظرہ پڑھا ہے اس کو اچھی طرح ناظرہ پڑھیں، ان میں اتنی روانگی ہو، یعنی ایک بھی لفظی غلطی نہ ہو، ایک بھی لفظی غلطی نہ ہو، یعنی یہ دھیان کرو کہ لفظی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ استاد آپ کو پڑھائے گا، میں نے پورا طریقہ اساتذہ کا بتایا تھا، استاد آپ کو پھیرا دے گا تو آپ وہ دھیان سے سنیں۔ جو استاد کو آپ سنائیں گے وہ تو استاد خود سنے گا، جو استاد سناتا ہے، جو استاد پڑھتا ہے، آپ وہ دھیان سے سنو، یعنی وہ ایسے سنو، استاد جو سبق دے گا اسی نیت کے ساتھ دے گا یہ میری زندگی کا آخری سبق ہے۔ طلباء کو یہ چاہیے کہ یہ میری زندگی کا آخری سبق ہے سننے والا، جو میں سن رہا ہوں وہ آخری بار سن رہا ہوں۔ کہاں پہ استاد گناہ کر رہا ہے، کون سی مد ہے، استاد کتنا کھینچ رہا ہے، استاد کیسے روانگی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، یعنی آپ اس کا دھیان سے سنو۔ آپ نے وہ سبق دھیان سے سنا، آپ کی جتنی استعداد ہے نا بیٹا، آپ اتنا ہی سبق اٹھاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ایک استعداد ہے 10 لائن، آپ نے 15 لائن اٹھا لی، یہ بچہ اتنا اٹھا رہا ہے میں کیوں نہ اٹھاؤں؟ ہاں یہ اچھی بات ہے، اس کو دیکھ کر آپ یہ بولو میں 10 کیوں اٹھا رہا ہوں؟ جب آپ کی استعداد ہے تو 15 کیا 20 بھی اٹھاؤ، 20 لائن بھی سبق اٹھاؤ۔ اگر استعداد نہیں ہے، استعداد آپ کا سبق یاد نہیں ہوتا تو جتنے میں آپ چل رہے ہیں یہ استاد کا کام ہے، آپ کی استعداد دیکھے گا تو آپ کو سبق پڑھانے کے لیے بولے گا کہ بیٹا آپ ابھی اچھے پڑھ رہے ہو تو سبق پڑھاؤ۔ تو سبق جتنا آپ یاد کر سکتے ہو یاد کرو۔ یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو آپ نے ناظرہ پڑھ لیا، حفظ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک لائن، یا آپ کی استعداد ہے ایک لائن اگر یاد کر سکتے ہو تو ایک لائن، آپ نے ایک لائن کو دیکھ کر پڑھا، 3 مرتبہ دیکھ کر پڑھو، 3 مرتبہ یاد پڑھو۔ مثلا میں آیات کی میں چھوٹی سی سورت کا مثال دیتا ہوں۔ مثلا سورۃ النبأ ہم یاد کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون ایک آیت ہے، آپ نے دیکھ کر پڑھا عما یتساءلون، عما یتساءلون، آپ نے یعنی 2-3 مرتبہ پڑھا، آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، زبان پہ آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے آیت زبان پہ آتی ہے، اس کے بعد ذہن میں آتی ہے۔ زبان پہ آ جائے تو آپ وہ یاد پڑھیں، عما یتساءلون، عما یتساءلون، عما یتساءلون۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے دماغ میں آ گئی ہیں تو دوسری آیت کو پکڑو، عن النبأ العظیم، وہ آپ نے دیکھ کر پڑھا 3 مرتبہ، دھیان سے زبر زیر پیش کو دیکھنا ہے، گنے کو، شد مد گنے کو دیکھنا ہے، مد کہاں ہے، یہ وہ ہر چیز، یعنی آپ کو پتا ہوتا ہے یہ مد ہے، تو اس دھیان سے آپ نے ناظرہ پڑھا، پھر اس کو آپ یاد پڑھیں، عن النبأ العظیم، عن النبأ العظیم۔ جب وہ آیت یاد آ جائے نا تو پہلی والی آیت اور دوسری آیت کو ساتھ میں پڑھو، ٹھیک ہے؟ تو پہلی آیت آپ کو یاد ہو گئی، دوسری آیت کو پکڑائے وہ یاد آئے گی، پہلی آیت کو چھوڑو نہیں، دونوں آیتوں کو ساتھ میں پڑھو۔
اب تیسری آیت کو پکڑو. تیسری آیت آپ